जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज फिर करंट अफेयर्स पे बात करते हैं और पाकिस्तान पे बात करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वाक़यात पिछले 2-3 दिनों में हुए हैं। कई ऐसे रहनुमा जो पीटीआई के बड़े ही सरगर्म रुकन थे, वो पीटीआई को छोड़कर भाग गए, और शेख रशीद साहब जो कि बड़े असली और नस्ली और चट्टान की तरह खड़े थे, वो भी छोड़कर भाग गए। और उससे भी ज़्यादा बड़ा वाक़या ये हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एक हीरो की हैसियत से वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और उन्होंने बड़े धुआंधार तरीके से लाहौर में एक बहुत बड़े जम्मे गफ़ीर से जो है वो खिताब किया है। और वो जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ माइनस हो गया, वो माइनस नहीं बल्कि प्लस से प्लस होकर फिर वापस आ गया है। और आकर उन्होंने, एक तो ये लगता है कि इस सारे टाइम में मियां साहब ने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, खासकर गालिब को बहुत पढ़ा है, और मियां साहब ने फरमाया है कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। तो बड़े शेर पढ़े मियां साहब ने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे हथकंडों से किसी को जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरह अगर आपको ये सोच रहा है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है इससे वो माइनस हो जाएंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख बड़ी अजीब है। आप देखें कि यहाँ क्या नहीं होता है। एक शख्स को आपने जो है वो 10% और पता नहीं क्या क्या कहा, जेलों में डाला, सारा कुछ किया, और वो जब जेल से बाहर आता है तो वो सदर बन जाता है, और फिर बड़े धुआंधार तरीके से अपनी सदारत करता है। और फिर उसके बाद वजीर आजम एक आता है और उसको नायल कर दिया जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, और फिर एक और वजीर आजम एक इंतखाब के जरिए में इलेक्ट होकर आता है। मगर जब उसको निकाला जाता है या निकालने की कोशिश की जाती है तो कैसे तरीके से उसको, जिस तरह वो कहते हैं ना कि मक्खन से बाल निकालना, वो निकाल कर बाहर कर दिया गया। और फिर केस बने, सजाएं हुई, नायल हुए, जेलों में गए, फिर बाहर गए, या मिली भगत से गए, या जिस तरह भी गए, और वापस आए तो उससे बढ़ चढ़ कर वापस आए। तो ये क्या, एक को आप सजा देते हैं और कहते हैं कि ये चोर है, और वो वापस आता है तो वो आपका वजीर खजाना बन जाता है। दूसरा वापस आता है तो वो वजीर आजम बन जाएगा, और फिर हो सकता है वो सदर बन जाए, क्या हो। अब वही कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, कि इस मुल्क में कोई ऐसी जो है वो दूर अंदेश क़यादत नहीं है, ऐसे अदारे नहीं हैं कि जो चलने दें हुकूमतों को, जो कोशिश करें। अब नीतियों का फर्क है सबका, कि अगर आप लोग इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे कि जो सिर्फ दूसरों के खिलाफ वो कानून इस्तेमाल होते हों, तो फिर ऐसे ही जो है वो सिलसिला वो चलता रहेगा, कि एक को जब निकाला जाता है दूसरा ताली बजाता था, जब उसको निकाला गया पहलू ने तालियां बजाई, फिर कुछ को होश भी आई, मगर फिर भी तालियां बजाने वाले मौजूद थे, और अब भी होंगे। तो यही बदकिस्मती है इस हमारे मुल्क की, कि यहाँ यही कुछ होता आ रहा है। जब हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, किसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, तो उस वक्त हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते, जो कुछ आता है तबाही कर देते हैं, और हमारी जुबानें 2-2 गज लंबी हो जाती हैं उस वक्त। और जब वो जुबानें खींची जाती हैं तो फिर देखें कि क्या हाल होता है। अब शेख रशीद साहब को देखें कि जो कहते थे कि जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप समझना कि वो शेख रशीद यानी किस्म का मर गया है, यानी वो शेख रशीद गया। तो अब क्या हुआ है, जो कहता था कि मैं असली हूं और नस्ली हूं, और मैं चट्टान की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, और वो आज कहता है कि मैं, अब फिर भी वही कहते हैं कि मैं असली हूं और नस्ली हूं, मगर मैं अब किसी और के साथ खड़ा हूं। तो ये हैं चीजें, कि जब आप अपनी जुबानों को कंट्रोल नहीं करेंगे,
جب آپ اپنے اقتدار کی خاطر اپنے اداروں کو، اپنی عدالتوں کو اور اپنی ہی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو، سب کچھ کو رونتے چلے جائیں گے، جب آپ کا مطلب حل نہ ہو رہا ہو تو اس وقت اس پارلیمنٹ کو بھی آپ کہیں کہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے، اس وقت ان جو عدلیہ ہے اس کو بھی کہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ آگ لگا دینی چاہیے، اس وقت جو ہے نا جو عسکری ادارے ہیں ان کو بھی آپ یہی کہیں، اور جب آپ کا مطلب حل ہوتا ہو پھر آپ مائی باپ کہنا شروع کر دیں۔ تو آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اب شیخ رشید صاحب جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ دعوے کرتے تھے کہ شورش کشمیری صاحب کے اور عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے حوالے دیتے تھے کہ میں ان کا پیروکار ہوں، تو اب دیکھیں کہ ویسے مجھے بڑا آج چودھری کامران چودھری کا جو تھا تبصرہ، تو انہوں نے یہی لفظ استعمال کی ہے کہ گز گز لمبی زبان، دو دو گز لمبی زبان شیخ رشید کی، اور وہ دیکھیں کہ کیسے بیگی بلی بن کر کانفرنس کر رہا تھا، پریس کانفرنس، اور کہہ رہا تھا میں چلے پر گیا ہوں، یعنی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ تو جن کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں آخر پہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا، یا جن کی مثال دیتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، جب تک ان کی زبان لمبی تھی تقریریں کرتے تھے، ہلا ہلا ہوتی تھی پورے پاکستان میں، اور جب وہ بیمار ہوئے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ پھر جن کے خلاف وہ زبانیں لمبی کرتے تھے، اسی جماعت کے خلیفہ نے اپنا وفد بھیجا کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا حال پتہ کرے اور انہیں پوچھیں کہ ان کو کوئی مدد چاہیے یا ان کا علاج کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو جب وہ وفد گیا ملنے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کو، تو انہوں نے اپنی زبان کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھ میں پکڑ کے تو کہا کہ جب تک یہ اس وقت سب آگے پیچھے پھرتے تھے، اور اب یہ بند ہو گئی ہے تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر زبانیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی تو پھر یہی کچھ جو ہے نا وہ ہوگا۔ اب دیکھیں عثمان ڈار صاحب جو کہتے تھے کہ دنیا نیچے سے اوپر ہو جائے گی، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اسی طرح فرق حبیب صاحب، صداقت عباسی صاحب، یہ سارے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کس پہ مشکل وقت نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کام ہی کیوں کریں جس کی وجہ سے آپ کا گلا پکڑا جائے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے جو ہے نا وہ ناطقے بند کر دیے جائیں، کسی وجہ سے ہوئے ہیں نا، تو کیوں ایسا کام آپ کریں؟ سب مل کر کیوں نہ چلیں، اداروں کو ساتھ لے کر کیوں نہ چلیں؟ آپ بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہ کریں؟ جب عدم برداشت ہوگی، جب آپ جو ہے نا وہ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور کوئی ایسا چلیں جو بھی ہوا، دیکھیں آصف زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے چلیں ایک میثاق جمہوریت کیا، جی انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ ہم جمہوریت کو چلنے دیں گے چاہے ہم میں سے جو بھی اقتدار میں آ جائے، کوئی بات تو کی نا انہوں نے۔ اب عمران خان صاحب نے سوائے ہٹ درمی کے، سوائے ضد بازی کے کچھ بھی نہیں کیا، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ سے آپ اس پی ٹی آئی کو وہاں لے جائیں گے، چاہے آپ جتنے مرضی ہی پاپولر لیڈر کیوں نہ ہوں؟ بھٹو سے زیادہ پاپولر جو ہے نا وہ کوئی نہیں تھا، مگر بھٹو نے جو بنیادیں رکھ دی تھی پیپلز پارٹی کی، بڑی ہمت ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ زندہ ہے اور چل رہی ہے۔ مگر اب پی ٹی آئی میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جو کہ سیاست کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو دوسرے یہ کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور وہاں کوئی کسی پوری دنیا میں کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے، اور ادھر ٹھیک ہے مصر نے کانفرنس بلائی ہے، پیس کانفرنس بلوائی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، مصر کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایران والے بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر کانفرنسوں سے کیا ہوگا؟ جب تک عملی قدم نہیں اٹھاتے وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس ایڈ نہیں ہے۔ تو کوئی راستہ کھولنا چاہیے جس سے کہ کم از کم ان لوگوں کے لیے کوئی مدد پہنچے۔ اور ابھی بھی دیکھیں کہ اسرائیل اسی طرح دھمکیاں دے رہا ہے
کہ اسپتالوں پہ حملے کریں گے، یعنی چرچ پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، اس پہ جو ہے نا مسجدوں پہ تو کئی حملے ہوئے ہیں، مگر باقی بھی سب جگہ اسپتالوں کے اوپر، چرچوں کے اوپر، ہر جگہ پہ اگر حملے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں اب بھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سارے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ عام سویلین لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے کہ جو جا کے چرچوں میں اور اسپتالوں میں جو ہے وہ پناہیں لیں گے، اور نہ چرچیز اور مساجد جو ہے ایسے لوگوں کو پناہیں دیتی ہیں۔ یہ معصوم بچے جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، وہ جا کر ان چرچیز میں اور مساجد میں اور اسپتالوں میں جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں، مگر ان پہ بھی بمباری ہو رہی ہے۔ اب یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم لوگوں کو ظالموں سے نجات دلائے، کیونکہ جہاں بھی ظالم ہوگا وہاں جو ہے وہ تباہی ہوگی، اور ظلم بہت جگہوں پہ ہو رہے ہیں، یہ خالی اس میں فلسطین میں اور غزہ میں ہی نہیں ہو رہے، بہت اور جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور وقتی طور پہ چونکہ سب سے زیادہ ظلم غزہ کے معصوم عوام پہ اور بچوں پہ ہو رہا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اور خاص کر اسرائیل کو خشک ناخن دے، اور ان مسلم آرگنائزیشنز کو بھی جو اس قسم کی کارروائیاں کر کے اپنے ہی عوام کی تباہی کرواتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا، مگر معصوم بچے جانے دیکھیں ہزاروں کی تعداد پہنچ چکی ہے اب تو ان معصوم بچوں کی، ان کی ماؤں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آپ نے تو جا کر ایک کارروائی کر دی، اور اس کے بعد پھر کون ہے پرسان حال؟ یا تو آپ اس قابل ہوں نا کہ آپ سب کو سنبھال سکیں، یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو جو ان کو سنبھالنے والا ہو۔ جب پیچھے کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا تو پھر عقل کرنا چاہیے، اور دوسری طرف سے بھی انتقام کو اس حد تک نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ ظلم در ظلم جو ہے نا وہ بڑھتا جائے۔ اللہ کرے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور تمام جو دنیا کے رہنما ہیں وہ امن قائم کرنے کی طرف کوئی مثبت پیش رفت کرے۔